امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی چند پاکیزہ عادات اور پیاری پیاری سیرت کے متعلق کچھ اہم باتیں۔ امام اعظم کے ایک خاص شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے، علم دین کے علاوہ بات کرنے سے ڈرتے، بہت زیادہ مجاہدہ فرماتے، یعنی نیک کاموں میں بہت کوشش فرماتے، دنیا داروں کے منہ پر تعریف نہ کرتے، اکثر خاموش رہتے، دینی مسائل میں غور و فکر کرتے رہتے، بہت سادہ اور نرم مزاج تھے۔ آپ سے کوئی سوال کرتا تو قرآن و حدیث سے اس کا جواب تلاش کرتے تھے۔ طبیعت مبارک میں لالچ نہیں تھا، اور کسی کا بھی ذکر ہوتا بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں فرماتے تھے۔ امام اعظم کا ایک پاکیزہ وصف یہ بھی تھا کہ آپ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے دشمن کی بھی کبھی غیبت نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ غیبت سے کتنا بچتے ہیں؟ میں نے سنا ہے آپ دشمن کی بھی غیبت نہیں کرتے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خدا کی قسم امام اعظم بہت زیادہ عقل مند تھے، پھر آپ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ اپنی نیکیاں، قیمتی نیکیاں غیبت کے ذریعے ضائع کر دیں؟ ذرا تصور باندھیے، امام اعظم نے کبھی اپنے دشمن کی بھی غیبت نہیں کی، کیسا عظیم تقویٰ ہے۔ آپ غیبت کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ آپ عقل مند تھے، آپ جانتے تھے کہ نیکی کرنا آسان کام نہیں ہے، نیکی کرنے کے لیے نفس و شیطان کو دبانا پڑتا ہے، خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اتنی مشکل سے کمائی کر کے، نیکیوں والی کمائی کر کے، اور پھر وہ غیبت کر کے دشمن کو دے دی جائے۔ کہ عموماً بندہ غیبت اسی کی کرتا ہے کہ جو اچھا نہ لگ رہا ہو، جو دشمن ہو، یا جس سے دل میں بغض و کینہ ہو، اسی کی غیبت کرتا ہے عموماً، کہ فلاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تو جس پہ غصہ ہے اس کی غیبت کر رہا ہے، اور اپنی قیمتی نیکیاں، قیمتی کمائی جو اتنی مشکل سے نیند قربان کر کے، سردی میں مسجد میں آ کے نمازیں پڑھ کے کمائی کی تھی، وہ ساری اپنے اس دشمن کو دے رہا ہے جس پہ غصہ ہے۔ کیسا عجیب غصہ ہے کہ جس پہ غصہ اس کا نقصان کرنا چاہیے، نہیں تو فائدہ کر رہا ہے اس کا۔ تو آپ عقل مند تھے، اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، اپنے آپ کو دوسروں کی غیبت سے بچاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ساری نیکیاں اگلے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں۔ تو غیبت کے چند جملے بول کے اپنی ساری کمائی بندہ ضائع کر دے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے آپ غیبت سے بچا کرتے۔ آج کل ماحول بالکل الٹ پلٹ ہے، ہمارے معاشرے میں تو جو زیادہ غیبتیں کرنے والا اس سے زیادہ ہوشیار چلاک سمجھا جاتا ہے۔ جو دکان پر بیٹھے تو غیبت، گھر میں بیٹھے تو غیبت، دوستوں میں بیٹھے تو غیبت۔ آج کل تو ایسا ماحول ہے کہ لوگ اپنے والدین کی غیبت کرنے سے بالکل نہیں شرماتے، بولتے ہیں تو بس بولتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی بہن بھائیوں کی غیبت، کبھی دوستوں کی غیبت، کبھی پڑوسیوں کی غیبت، کبھی ساتھ کام کرنے والوں کی غیبت، ایسی چغلیاں کھاتے ہیں، دوسروں پر بہتان باندھتے ہیں، مزے لے لے کر ان کی باتیں سننے والے، ان کے گناہوں میں برابر کے شریک بننے والے، ان کی یہ گناہوں بھری باتیں سن کر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ واہ کتنا ہوشیار چلاک ہے اور مزاج شناس آدمی ہے، لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہے۔ لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہے یا نہیں ہے؟ البتہ ایسا شخص شیطانی چالوں سے ہرگز واقف نہیں ہے۔ اگر نفس و شیطان کی تباہ کاریوں کو جانتا ہوتا تو یوں غیبتوں، چغلیوں، بہتان بازیوں کا بازار ہرگز گرم نہ کرتا۔ یقیناً اصل میں عقل مند وہ ہے، اصل میں ہوشیار چلاک وہ ہے جو نفس و شیطان کو مات دے کر گناہوں سے بچ جاتا ہے، اصل میں وہ چلاک ہے۔ ہمارے جو گناہ کر رہا ہو، غیبتیں چغلیاں کر رہا ہو، لوگوں کو چکر دے رہا ہو، دھوکہ بازی کر رہا ہو، چونا لگا رہا ہو، تو سمجھے بڑا تیز ہے۔ تیز نہیں ہے، بے وقوف آدمی ہے۔ جو اپنی آخرت برباد کر رہا ہے وہ بے وقوف ہے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا کو ترک کر کے، دنیا کا نقصان کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنا لیتا ہے، جو خود کو جہنم سے بچا لیتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ ہے عقل مند انسان۔ اللہ پاک ہمیں غیبت سے، دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔